بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم پچھلے سیکشن کو مکمل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کریں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ آج کا سیکشن اٹس ریئلی بیوٹیفل، ویری ایکسائٹنگ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، آپ کو معلوم ہوگا۔ ہم نے بنایا، ہم نے کیا، ہم نے پانی نازل کیا، رائٹ؟ اور میں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، انا۔ ہم کا لفظ ہے نحنو۔ ہم دعا کرتے ہیں انتا، آپ، یا اگر ہم محبت میں کہیں تو تو ہی میرا رب ہے، انتا۔ ہوا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، انہو هو الغفور الرحیم، وہ۔ تو جو پروناؤنس کو ضمائر ہی کہتے ہیں نا اردو میں، ضمیر کہتے ہیں، تو ایک ہے متکلم کی میں اور ہم دونوں استعمال ہوئے ہیں، یعنی واحد بھی استعمال ہوا ہے اور جمع بھی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا ہے مخاطب کے صیغے میں صرف انتا استعمال ہوا ہے، آپ، جو واحد ہے۔ عربی میں انتما بھی ہے، تم دونوں، اور انتم بھی ہے، تم سب۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آف کورس صرف ایک ہی استعمال ہوا ہے، آپ۔ اور پھر آخری ہے ہوا، یعنی غائب کے صیغے میں ہوا۔ اور عربی میں ہوا کے علاوہ اس یہاں غائب میں ہما اور ہم بھی موجود ہیں، ہما وہ دونوں اور ہم وہ سب۔ تو یہ سوال انگریزی میں تو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، تو یہ اپنے بارے میں وی اور ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ واقعی جمع ہوتا تو صرف متکلم میں نہ ہوتا، مخاطب میں بھی ہوتا اور غائب میں بھی ہوتا۔ تو مخاطب میں انتم بھی ہوتا اور پھر غائب میں ہم بھی ہوتا۔ تو پہلی تو بات ہے کہ باقی دونوں میں نہیں ہے، صرف یہ متکلم کے صیغے میں ہے، انا و نحنو، میں اور ہم دونوں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بائبل میں بھی، خاص کر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، ہیبرو عبرانی زبان میں نحنو کا لفظ پہلے سے استعمال ہوا ہے خدا کے لیے۔ یہ کوئی نئی چیز قرآن کی ایجاد نہیں ہے، اور وحی میں اس کی پہلے سے ہی دلیل موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پرانی زبانوں میں اور آج بھی کئی زبانوں میں جن کی قدیم اصل ہے، ان میں جب بادشاہی کلام ہوتا تھا یا شاہی کلام ہوتا تھا تو ہم کا صیغہ استعمال ہوتا تھا۔ جیسے کوئی بادشاہ کہے میں نے فیصلہ کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا میں نے فیصلہ کیا ہے، کہتا تھا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ نوابی انداز میں لوگ ابھی بھی کہہ دیتے ہیں ہم آ گئے، ہم آ گئے۔ بلکہ ہم تو مخاطب کے لیے بھی کبھی کبھی جمع استعمال کر لیتے ہیں، آپ کو جمع بھی سمجھا جا سکتا ہے، آپ آ گئے، آپ جا رہے ہیں، ایک ہی شخص ہے، لیکن ہم آپ کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، رائٹ؟ لیکن خیر، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اور زبانوں کی طرح ہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بادشاہی دکھانے کے لیے اور اپنا ایک مقام، خاص مقام ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور بات، پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اگر بادشاہی ظاہر ہو رہی ہے تو پھر میں کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ انا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرتا ہوں، میں بار بار توبہ قبول کرتا ہوں، تو انا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں گے، میں نے کل التفات کی بات کی تھی نا، کہ واحد ہوگا ایک دم سے جمع ہو جائے گا، یا ماضی ہوگا ایک دم سے حال ہو جائے گا، یا مستقبل ہو جائے گا، وہ بات یاد ہے آپ کو؟ اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اور وہ کا لفظ استعمال کریں گے جو غائب میں ہے، وہ۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے کہنا شروع کر دیا اور ہم نے پانی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اور ہم پانی نازل کرتے ہیں، ہم بارش بھیجتے ہیں۔ تو ہم کا لفظ کئی مقامات پر جب پانی کا ذکر آتا ہے تو ہم کا ذکر آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کی ایک خاص علامت کیا ہے؟ پانی۔ اور شاید اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کیا ہے، کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر ہے، اس کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ یہاں بھی اس دنیا میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی سب سے بڑی علامت اس دنیا میں حیات ہے، زندگی ہے، اور اس کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز جو زندہ ہے وہ ہم نے پانی سے بنائی، پانی میں سے بنائی۔ تو پانی کا ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز اس کے معاملے میں جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ التفات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہوا میں بات کر رہے ہو نا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی اور کے فائدے کے لیے بات کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں تو ہوا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا
نعمان کل تھک گیا تھا، نعمان نے کل کھانا کھایا. That's weird. اس کو آج دیر ہو گئی، میں کہوں مجھے دیر ہو گئی، میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں کا لفظ استعمال کروں گا. زیادہ سے زیادہ مجھے اگر زیادہ اپنی شہنشاہی کا خیال ہوا تو میں ہم استعمال کر لوں گا. ہم دیر سے پہنچ گئے، ہم تشریف لے آئے ہیں. لیکن میں یہاں کھڑے ہو کے یہ تو نہیں کہوں گا نا وہ آ گئے، یہ تو نہیں کہوں گا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن، لیکن قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو توقع تو یہ تھی میں نے قرآن سکھایا، ہم نے قرآن سکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن نے قرآن سکھایا. تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب خود کلام کرتے ہوئے بھی اپنے بارے میں بات کی، جیسے وہ خود سے نہیں بات کر رہے، اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. انا اور نحنو کے استعمال، میں اور ہم کے استعمال کے بغیر. تو نحنو کی طرف سے ہم آخر میں آئیں گے ابھی، اور انا کی طرف. لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی کہا ہے کہ ذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کراؤ، قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نصیحت کرو. یہ الفاظ اور پھر بولنے میں اور سکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو میرا سارا مقصد کیا ہے؟ میرے دل میں کوئی بات ہے، میرے دماغ میں کوئی چیز ہے، میں وہ بس نکالنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب سکھا رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنی سوچ کی فکر نہیں ہوتی. مجھے تو وہ بات پتہ ہے، میں ایک جملے میں کہہ دوں. جب میں سکھا رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں یہ کیسے بات کروں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. یعنی بات کرتے ہوئے سارا فوکس میرا اپنا ہوتا ہے، میرے اوپر ہوتا ہے. سکھاتے وقت ٹیچر کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے، شاگرد پہ ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے علم القرآن، قرآن اس نے سکھایا، قرآن سکھایا. سکھانے میں سارا فوکس، اسلوب کلام، کیسے بات کی جائے، کیا مثال دی جائے، جملے کو کیسے بولا جائے، پہلے کیا بات کی جائے، بعد میں کیا بات کی جائے. کریکولم ہوتا ہے نا. یہ کریکولم کا لحاظ کون کرتا ہے؟ استاد جو پڑھا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معلم ہے قرآن میں، علم القرآن. تو اس نے جو بات کی ہمارے رب نے ہوا کے صیغے میں، اور پھر کہا یہ میں تمہیں یہ اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم اوروں کو یاد دہانی کراؤ. تو فرض کریں کوئی بہت ہی مایوس ہے، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ اس کے پاس جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کوئی بات نہیں، انا غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن آپ کو کوٹ کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوٹ میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیا آسان کر دیا؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ نے وہ آیت وہاں سے لی اور بغیر کوٹ میں ڈالے، بغیر اس کے ساتھ کوئی تبدیلی لائے، فوراً ایسے ہی سامنے رکھ دی اور کہہ دیا دیکھو یاد رکھنا واللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے نا. تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب اور ایسا محاورہ استعمال کیا ہے کہ میں اس کا ایسے فائدہ کر سکوں کہ اس کو کوٹ میں ڈالنے کے بجائے وہ میری زبان سے ایسے ہی نکل آئے، وہ میری بات کا حصہ بن جائے اور اس کا کسی کو فوراً فائدہ ہو جائے. شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس الفاظ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن تذکیر کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، کسی کی یاد دہانی کرانے کے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اچھا، پھر اب آتے ہیں، یہ سوال پھر آخری پیدا ہوتا ہے کہ پھر نحنو اور انا میں کیا فرق ہے قرآن میں؟ نحنو تو استعمال کیا میں نے کہا بادشاہت دکھانے کے لیے، تو پھر انا کیوں استعمال کیا؟ انا استعمال ہوتا ہے دو مقامات پر. آپ کہیں بھی قرآن میں انا دیکھیں گے نا، میں، تو آپ کو دو طرح کے سیاق ملیں گے، دو طرح کے کانٹیکسٹ آپ کو ملیں گے. ایک آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ محبت، بہت ہی زیادہ رحمت، بہت ہی خاص اہتمام، وہاں پر آپ کو انا مل جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بہت بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور مقامات پر بھی. جب وہاں بڑے بڑے مقامات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ زنا نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے، یا لا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جس نے یہ کچھ کیا اس کے اوپر تو بہت بڑی پینلٹی آئے گی. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے اوپر تو عذاب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھایا چلا جائے گا.
وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس عذاب میں وہ رہے گا اہانت کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد کہا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. رائٹ، کہ اس کے بعد اگر اللہ نے اس سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنا ایمان کو دوبارہ بحال کیا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور مقامات پر جب توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، وہ نہیں کہتے ہم توبہ قبول کرنے والے، وہ توبہ قبول کرنے والے، یہ نہیں کہتے هو التواب الرحیم. کیا کہتے ہیں؟ انا التواب الرحیم، انا فاولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، میں ہوں بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو توبہ کا ایک خاص تعلق ہے نہ ہوا کے ساتھ، نہ نحنو کے ساتھ، انا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں انا کے ساتھ توبہ کا تعلق ہے. کیوں؟ اور توبہ کا اور مغفرت کا فرق کیا ہے؟ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اس کا مطلب ہے اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. لیکن توبہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات. مغفرت کہتے ہیں اصل میں، مغفرہ کا لفظ عربی میں مغفر سے نکلا ہے. مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں، جو فوجی نہیں پہنتے پرانے زمانے میں اپنے سر کی حفاظت کے لیے، اس کو مغفر کہا جاتا ہے. غفار عربی میں، پرانی عربی میں عورتوں کی چادر کو بھی غفار کہتے تھے کیونکہ وہ ڈھکتی ہے. مغفرت سے مراد ہے کہ فرض کریں یہ میرے گناہ ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھک دیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ کچھ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، میری عزت بچ گئی کیونکہ یہ ڈھکا ہوا ہے. یہ ہے مغفرت، اس کو کہتے ہیں مغفرت. ایک اس سے آگے درجہ ہے، وہ ہے تکفیر کا. کفر عنا سیئاتنا. تو تکفیر السیئات یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو دفنا دینا. تو ایک تو ہے قیامت کے دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں کچھ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کیا ہے؟ ڈھکا ہوا ہے، وہ مغفرت ہو گئی. لیکن اگر اس پورے گناہ کے انبار کو دفنا دیا جائے تو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا کہ یہاں کچھ تھا بھی کہ نہیں. وہ کیا ہوگی؟ تکفیر ہوگی. وہ اس سے ایک اوپر درجہ اور ہے، وہ ہے توبہ کا. وہ ہے توبہ کا. توبہ میں کیا ہے؟ نہ اس کو ڈھکا، نہ اس کو دفنایا، بلکہ اس کو ایسے دکھایا جیسے یہ اچھے عمل ہیں. اس کو کنورٹ کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا اسی کی مقدار میں اچھے اعمال سے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ان کے برے کاموں کو ریپلیس کر دیا، تبدیل کر دیا کس سے؟ اچھے اعمال سے. کسی کے پہاڑوں کے سائز کے گناہ تھے، اب اس نے صحیح سے توبہ کی تو پہاڑوں کے سائز کا کیا بن گیا؟ اچھے اعمال. تو یہ ایک بہت ہی عظیم محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور اسی لیے جب توبہ کا ذکر آتا ہے خاص، تو آپ کو بار بار کئی مقامات پر ملے گا کہ نحنو استعمال نہیں ہوا استعمال نہیں ہوا، کیا ہوا؟ انا استعمال ہوا. تو یہ خاص محبت کا ایک مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو خاص غصہ آتا ہے، خاص غصہ، تو پھر شہنشاہی کلام میں ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا. اگر آپ کوئی ہم سے بات کر رہا ہو، کوئی بادشاہ ہم سے بات کر رہا ہو، تو وہ فارمل ایڈریس ہے. اس کا بچہ آ جائے، بادشاہ کا بچہ آ جائے اس کے پاس بھاگتا ہوا، تو وہ بچے سے نہیں کہے گا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے. آجا بیٹا، کیا کہے گا؟ میرے ساتھ بیٹھ جا. کوئی اور جرنیل اندر آئے گا، ہاں کیا بتانے آئے ہو ہمیں؟ نہیں کہے گا کیا بتانے آئے ہو مجھے، کہے گا کیا بتانے آئے ہو ہمیں. اور اس سے کیا کہے گا؟ آ جاؤ، کس کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ میرے ساتھ. ہمارے ساتھ نہیں کہے گا، میرے ساتھ کہے گا. کیا فرق ہے؟ وہاں فارمیلٹی ہے اور یہاں پر محبت ہے. فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب محبت سے بات کی، خاص محبت سے، تو کیا لفظ استعمال کیا؟ انا. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسرا، اگر وہ جرنیل جو اندر آئے وہ آ کے کوئی ایسی چیز گستاخی کر دے، تو مجھ سے ایسے بات کرو گے؟ ایک دم سے ہم سے کیا ہوا؟ میں یا تو فارمیلٹی ختم. اب فارمیلٹی ختم. یا تو شدید محبت یا شدید غصہ. تو اللہ تعالیٰ کا شدید غصہ بھی کبھی کبھار انا سے آتا ہے، انا سے ظاہر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال سمجھ لیں سورۃ المائدہ کی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا سورۃ النساء میں ہے شاید، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک قرآن کا قاعدہ سمجھ لیں.
اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر جب رسول بھیجا نا تو کئی مثالیں ایسی ہیں کہ رسول بھی بھیجا اور جب رسول کی بات نہیں مانی گئی، بہت عرصہ نہیں مانی گئی، تو آخری مرحلہ عذاب سے پہلے ایک آخری مرحلہ یہ تھا کہ اس قوم کو ایک معجزہ دکھایا گیا. آخری مراحل میں سے اس کو ایک معجزہ دکھایا گیا. جب ایک دفعہ معجزہ دکھا دیا پوری قوم کو اور پھر بھی انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا، اگر انہوں نے انکار کیا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. یہ سمجھنے کی ضرورت بہت ہے، کیونکہ جب کوئی آ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے ہم کیسے مان لیں تم اللہ کے رسول ہو. ایسے کو کھڑا ہو کے کہتے اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، فرشتے میرے پاس آتے ہیں، میں کیوں مان لوں؟ پاگل ہوں میں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو پہلے تو ان کی دعوت جو ہے وہ معقول تھی، سمجھ میں آنے والی بات تھی، لیکن آخری مرحلے میں آ کے لوگ یہ کہتے تھے اچھا چلو مان بھی لے لو، کیوں مانے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی معجزہ بھیجا، جیسے صالح علیہ السلام کے لیے معجزہ بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجا. یہ جب معجزات بھیجے، ایک دفعہ معجزہ دکھا دیا جائے اس کے بعد اب انکار کرنے کا کوئی بہانہ رہا کہ نہیں؟ اب نہیں رہا. پہلے تو اگر کوئی بہانہ ہو سکتا تھا، ویسے بھی بہانہ نہیں تھا، وہ بھی قرآن نے بعد میں آگے جا کے سمجھایا ہے. لیکن ایک دفعہ تم نے ایک مطالبہ کیا کہ اگر یہ دکھا دو کہ تو میں مان لوں گا. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، وہ تمہاری ڈیمانڈ تھی، تم نے مطالبہ کیا تھا اور تمہاری مطالبے کا جواب دے دیا، دکھا دیا تمہیں کچھ. ایک دفعہ دکھا دیا تو اب تمہاری شامت آنی ہے اگر نہیں مانا اس کے بعد. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بنو اسرائیل ایک خاص قوم ہے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ نہیں دیا، کئی سینکڑوں معجزے دیے. کبھی بادل ان کا پیچھا کر رہے ہیں، کبھی چٹان میں سے پانی نکل رہا ہے، کبھی پانی کھل رہا ہے اور اس میں سے گزر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا ہے، ان کے ہاتھ کو سفید ہوتے دیکھا ہے. کبھی کو مردہ ہے اس کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گواہی دے کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے. ایک نہیں کئی معجزات، اور ایک ہی نبی کے ہاتھ نہیں، کئی انبیاء کے ہاتھ، معجزے کے بعد معجزے کے بعد معجزے کے بعد معجزہ. لیکن ان کے اندر فسق اور فسوق برقرار رہا. اللہ تعالیٰ نے آخری جو نبی بھیجا نا بنی اسرائیل کے لیے خاص، پورے سلسلے کی انتہا میں، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور بنی اسرائیل کی اکثریت نے ان کا بھی انکار کیا، بلکہ یہ بھی نہیں کہ باقی انبیاء کے ساتھ کچھ کرتے تھے، مانتے تھے اور پھر انہیں تنگ کرتے تھے، مانتے ہوئے نہیں مانتے تھے. لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو یہ جاننے کے باوجود کہ میں اللہ کا رسول ہوں. مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر بھی مجھے تکلیف دے رہے ہو. یہ موسیٰ کہتے تھے علیہ السلام. کہتے یقتلون النبی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کا قتل کرتے ہیں بغیر کسی حق کے، یہی جانتے ہیں کہ نبی پھر بھی ان کا قتل کر دیتے. ایسے جرائم انہوں نے کیے. پھر اللہ نے آخری نبی جو ان پر بھیجا اس کو اتنے معجزات دیے ایک ہی وقت میں. وہ کون سے نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. پیدائش سے لے کے پورے کریئر میں معجزے کے بعد معجزے کے بعد معجزہ، اور ان کی اکثریت نے ان کا انکار کیا یا ان کو مانا؟ پورا انکار. یعنی نبی ایک تو ہے نا کہ نبی مان کے پھر ان کے ساتھ نفاق کیا، یہ ایسی بات نہیں، ان کا انکار کیا، باقاعدہ کفر کیا ان کا. اور بہت تھوڑے لوگ رہ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی بات ماننے والے، ان کو ہم حواریون کہتے ہیں. حواریون. اچھا، یہ حواریون جو ہیں یہ تھوڑے سے رہ گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو ان کو بس اب پتہ تھا کہ اب پروپیگنڈا ان کے خلاف بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اب کوئی بھی لمحہ ہے کہ فوجی اندر آئیں گے اور ہم سب کو قتل کر دیں گے. جب اتنے سیریس سچویشن میں وہ تھے تو اپنے دل کی تسلی کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا، ایک درخواست کی، اور کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں آسمان سے کھانا بھجوا دیں، مائدۃ من السماء. تو کیوں بھیج دیں کہ ہمیں کچھ خوشی کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت آ گئی کہ ہماری یہ قربانی اور آپ کے ساتھ جو ہم نے وفاداری دکھائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. اور یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک جنت کا تھوڑا سا ذائقہ پہلے مل جائے کہ جنت تو آئے گی لیکن ابھی تھوڑا سا پریویو مل گیا ہمیں نا. تو انہوں نے درخواست کی عیسیٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست، وہ بھی ڈر گئے کہ کیا مانگ رہے ہو، کیوں کہہ رہے تھے. دو باتیں ہیں. ایک ہے کہ پہلی بات کہ جو
معجزے مانگنے کی عادت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ کفار کی ہے، وہ کافروں کی عادت ہے۔ دوسرا، وہ آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کو کوئی ایک معجزہ دکھایا کہ سینکڑوں دکھائے؟ سینکڑوں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام خود کتنے معجزے دکھا چکے ہیں؟ تو لسٹ تو بہت لمبی، لیکن انہوں نے پوچھ لیا، کہہ دیا کہ دکھا دے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اعتراض کر کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا کلام عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کو بتانے کے لیے، اور کہا انی منزلھا الیکم، اب میں بھیج رہا ہوں جو تم نے مانگا میں بھیج رہا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، اب الفاظ سننا، فإنی، بے شک میں، ہم نہیں، میں نے میں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یا تو شدید غصہ یا شدید محبت۔ اب سننا، انی، بے شک میں، اعذبہ، میں ایسا عذاب دوں گا اسے، عذاباً یہ توکید کے لیے لایا گیا، میں ایسا شدید عذاب دوں گا اسے، لا اعذبہ، جیسا عذاب میں نے احدا من العالمین، کسی ایک کو تمام جہانوں میں، تمام اقوام میں، تمام تاریخ میں، تمام انسانیت میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب میں اسے دوں گا۔ انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا مانگا؟ معجزہ، اور پھر یہ نہیں کہا کہ معجزہ مانگا ہے تو عذاب ملے گا، اگر اس معجزے کے بعد کفر کیا تو بس پھر دیکھ لو۔ یہ ہے مائدہ کے بارے میں بات۔ اب کرسچینٹی میں، عیسائیت میں اس کو دا لاسٹ سپر، یعنی آخری کھانا، آخری ڈنر، اس کی پوری پینٹنگز ہوتی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ یہ آیات، وہ تو سپر لگتا ہے کہ بڑی خوشی خوشی سارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو خبرداری کی تھی وہ قرآن نے جو باتیں عیسائیت بھول گئی، جو باتیں تورات بھول گئی یا بھلا دی گئیں، ان کی یاد دہانی دوبارہ کرائی ہے۔ تو قرآن نے، اصل میں قرآن کا بائبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق، اور یہ اب اس صدی میں آ کے اس تعلق کو زیادہ صحیح طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، اس پر بہت تحقیق ہونی شروع ہو گئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے مقاصد بھی، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو تحریفات پچھلی کتابوں میں کی گئی ان تحریفات کا جواب دینا۔ جو مغربی تہذیب ہے نا، انہوں نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ بائبل کو تو صدیوں سے جانتے ہیں ہم سے پہلے، لیکن بعد میں جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کو بھی نظر آیا کہ قرآن بھی ابراہیم کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی ابراہیم ہے، قرآن بھی نوح کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی نوح ہے نا۔ تو انہوں نے اس پر پی ایچ ڈیز کی، پوری تحقیقیں کی، پورے کمپیریٹیو انالیسس کیے، ایک طرف اس کو رکھ کے ایک طرف اس کو رکھ کے، تو وہ کچھ نتائج پر پہنچے۔ مغربی علماء، غیر مسلم علماء کچھ نتائج پہ پہنچے۔ ان کے نتائج یہ ہیں کہ جو قرآن میں بات ہو رہی ہے نا، یہ اصل میں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا جنہوں نے بھی قرآن لکھا، یہ کافر کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے بھی یہ قرآن لکھا انہوں نے بری کاپی کی، ان کو کچھ قصہ سمجھ نہیں آیا، کچھ حصہ یہاں سے لیا وہاں سے لیا، گٹھ جوڑ کے بنا دیا۔ جو بائبل کا قصہ ہے وہ صحیح طرح سے کاپی نہیں کیا قرآن نے۔ یہ قرآن کے ابراہیم کے واقعے میں اور بائبل کے ابراہیم کے واقعے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے دماغ میں کیا ہے کہ تاریخی زیادہ صحیح ریکارڈ کس کا ہے؟ بائبل کا۔ تو قرآن نے اس سے اختلاف کیا تو قرآن کے لکھنے والوں کو کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، ان کو صحیح طرح سے ان کا حافظہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ بیچ میں ڈال دیا۔ یہ ان کا پہلا رسپانس تھا قرآن کے معاملے میں۔ لیکن پچھلے 20-30 سال میں مغربی تہذیب میں، مغربی علماء میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی۔ اب ان کا جائزہ یہ ہے کہ قرآن نے جان بوجھ کر بائبل کی کہانیوں کو نئے سرے سے بتایا ہے، جان بوجھ کر، یعنی اب وہ اہل ایمان کے قریب آ گئے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں کہ قرآن نے غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر اس بات کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے، اس بات کا وہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کی وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن سے پہلے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی سیرت میں متعدد مقامات پر ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ وہ جب اپنی والدہ سے بات کرتے تھے نا، والدہ کا کیا نام ہے؟ مریم، میری،
تو ان پہ غصہ کرتے تھے. یو وومن، عورت. بائبل میں ہے کہ جیسس عیسیٰ میری سے اس طرح بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن نے انبیاء کے بارے میں بات کرتے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی تو اس میں ایک چھوٹی سی کلام کا اضافہ ہے. آپ سوچو، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا بنایا اس نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی زبان سے علیہ السلام، مجھے اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا بنایا. یہ کس بات کا جواب ہے؟ وہ صدیوں سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اس کا ایک چھوٹی سی آیت میں جواب دے دیا. کوئی بائبل کا اسکالر ہوگا وہ کہے گا ہے یہ کیا، یہ کہاں سے؟ تو یہ ایک بہت جان بوجھ کر اس اتنی بڑی غلطی کا جواب دیا جا رہا ہے. اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن میں کہ قرآن ایک مختصر سی تعبیر استعمال کرے گا اور جو بائبل کے علماء اور ان کی تاریخ میں جو تحریفات ہیں نا، ان کا ایک چھوٹے سے کامنٹ سے اس پہ پورا تبصرہ ہو جائے گا، اس کی پوری نفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی کچھ باتیں سامنے لاؤں گا. میری جو انگلش میں سیریز ہے سورہ یوسف پر، اس پہ ہم نے، کیونکہ سورہ یوسف کے قصے میں قرآن میں بہت سارے سینز ہیں نا. پہلا سین بچے اور باپ کے درمیان ہے، پھر ایک سین بھائیوں کا ہے، پھر اور سین ہے اور سین ہے. تو ہر سین کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا تفاسیر سے اور تدبر سے. اور جب بھی ایک سین مکمل ہوا تو ہم نے ہیبرو بائبل، اوریجنل ہیبرو بائبل کا مطالعہ کر کے اس کا ایک ایک آیت کا کمپیریزن کیا کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، بائبل کیا کہہ رہی ہے، قرآن نے اس کا کیسے جواب دیا ہے، کیسے اس سے اختلاف کیا ہے. اس میں بہت ساری دلچسپ معلومات سامنے آئیں، یہاں تک کہ عیسائیت کے اور کچھ ریبائز وغیرہ بھی اور پروفیسرز وغیرہ بھی جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے اس سیریز سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے ہمیں کافی سارے سوال بھیجے. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ہدایت دے. اوکے. آخری بات ہم کے بارے میں. تو اب میں کے بارے میں تو دو باتیں سمجھ آ گئی ہیں نا. وہ دو باتیں کیا تھیں؟ یا بہت شدید محبت یا بہت شدید غصہ. ٹھیک ہے. ہم کے بارے میں کیا بات سمجھ آئی تھی؟ بادشاہت. لیکن پھر بھی ہم میں ہو سکتا ہے کسی کو گمان ہو کہ اگر وہ ہم کا لفظ سنے تو اس کو غلط خیال کہیں نہ کہیں آ جائے، اندیشے کا امکان ہے. پھر بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں کیا کیا، جہاں بھی ہم کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، وہاں یا اس سے فوراً پہلے یا اس سے فوراً بعد بات واضح کر دی کہ رب ایک ہی ہے. اب دیکھنا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر نازل کی، آپ کو کوثر دی. ٹھیک ہے. کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ ہم. اگلی آیت ہونی چاہیے تھی فصلی لنا، ہم نے کوثر دی تو ہمارے لیے نماز پڑھیں. توقع تو یہ ہے، کہا فصلی لی ربک، اپنے رب کے لیے نماز. رب سے کیا بات واضح ہو گئی؟ کتنے ہیں؟ فوراً. یہاں ہم فوراً ایک. انا انزلناہ، میں ان صورتوں کا حوالہ دیتا ہوں جو آپ کو کم از کم یاد ہوں گی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ابھی تب شروع میں کہا تھا ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں، ہم کا لفظ. تو ہم ہمیشہ شروع سے آخر تک ہم ہی استعمال ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، بإذننا نہیں، ہماری مرضی سے، بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن نے بار بار جہاں اس کا استعمال کیا ہے فوراً اللہ کی توحید بھی واضح کر دی. فوراً ایک لفظ سے یا ایک تعبیر سے وہ بات سامنے دوبارہ آ جاتی ہے. سبحان اللہ. جی اوکے. آپ کا سوال ہے، میں نے بتایا تھا انا میں ہے اور یہاں انا ہم ہے. تھوڑی سی گرامر سیکھنی پڑے گی. تو یہ اگر انی ہوتا تو یہ میں ہوتا. ٹھیک ہے. جس طرح اردو میں ہے نا میں اور مجھے اور میری، تینوں لفظ کس کے لیے ہیں؟ میرے لیے ہے. اسی طرح نحنو، نا، وہ دونوں ہم کے لیے ہیں. اور انا اور نی اور ای وہ میرے لیے ہیں. جب انا آ جاتا ہے تو ساتھ میں ان نحنو نہیں کہتے، انا کہتے ہیں ہم کے لیے. اگر یہ انا ہوتا تو یہ انا نہ ہوتا، انی ہوتا، انی ہوتا. جی ٹھیک. بے شک ہم. تھوڑی سی گرامر، تھوڑی سی تکلیف تھوڑی سی ہوگی گرامر سیکھنے سے، لیکن پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں نا،
ویسے عربی ہوتی ہے، شروع میں تکلیف ہوتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. اوکے، اب ہم بات کریں گے جملے کی ساخت کے بارے میں. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر على ما اصابک. میرے بچے نماز کو قائم کر، اچھی بات کی طرف تلقین کر، برے کام سے روک، اور جو کچھ بھی تجھے اسٹرائک کرے، جو کچھ بھی تیری طرف آئے اس پر صبر کر. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بہت یعنی عزیمت والے کاموں میں سے ہے. عزیمت عربی میں پتہ نہیں اردو میں کیا صحیح لفظ ہوگا، جو کمٹمنٹ جو زیادہ دکھاتا ہے نا اور ہمت دکھاتا ہے، بڑی ہمت والے کاموں میں سے، اس طرح سمجھتے ہیں بات کو. ان ذلک من عزم الامور، یعنی یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے، اس سے بہت ہمت، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح آگے کہہ دیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں تمہارے اموال میں اور تمہارے اپنے معاملے میں بہت سارے امتحانات دیے جائیں گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں بہت ساری تکلیف دینے والی باتیں سننے کو ملیں گی ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. بہت ساری تکلیف اذیت دینے والی باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی اس کی، اور تسمعن میں ہے لازماً سننے کو ملیں گی، بے شک سننے کو ملیں گی. پھر کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم پھر بھی صبر کرو اور تقوی کو تھامے رکھو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پھر یہ تو بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے. دوبارہ وہی تعبیر استعمال ہو رہی ہے نا، لیکن تھوڑی سی اس میں زیادہ توکید ہے کیونکہ فا کا اضافہ کیا گیا ہے پہلے سے، اس میں بھی ایک ذرا کلام میں زور زیادہ آ جاتا ہے. اور آپ دیکھو گے پہلی میں کہا تھا جو بھی مشکل آئے اس پہ صبر کرنا، لیکن یہاں پر کچھ مزید بات کی ہے نا، کہا ہے کہ تمہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، طرح طرح کے امتحان لیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کہا صبر بھی نہیں کرنا، صبر کے ساتھ کیا کرنا، ساتھ تقوی بھی تھامے رکھنا. تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن ایک بہت ہی زیادہ مزید زور کے ساتھ گرامر کے اعتبار سے ایک تیسری مرتبہ یہ تعبیر، یہ محاورہ استعمال کیا گیا، وہ تیسرا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ، اور إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بہت ہی زیادہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. یہ جو لام ہے نا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس کو عربی میں لام التوکید بھی کہتے ہیں، لام القسم بھی کہتے ہیں، یعنی قسم ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی یہ جو تیسری دفعہ یہی محاورہ استعمال ہوا سورۃ الشورى میں، اس میں زیادہ زور ہے باقی دونوں کی نسبت. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ زور کیوں دیا گیا اور ان میں زیادہ زور بنسبتاً کم زور ان میں کیوں ہے؟ صبر کے دو پہلو ہیں یہاں پر. ایک ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو برداشت کرنا ہے. آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ جوابی کارروائی کرنے کی آپ کے پاس ابھی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس وہ قوت نہیں ہے، نہ آپ کے پاس وہ اقتدار ہے کہ آپ اس کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی کر سکیں. آپ کے پاس اب کیا چاہ رہا ہے؟ صبر. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہلی آیت میں بھی جو کچھ مصیبت تمہارے اوپر آئے اس پر صبر کرنا. اچھا، پہلے انسیڈنٹلی یہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں اہم ہیں، خاص کیونکہ ہم اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، تو اردو میں کچھ الفاظ جو قرآن میں بھی آتے ہیں نا، ہم اس کا غلط معنی لے لیتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال مصیبت ہے. مصیبت اردو میں کوئی اچھی چیز کے لیے بری چیز کے لیے کہتے ہیں، بری چیز کے لیے کہتے ہیں. عربی میں اصابہ ثواب سے نکلا ہے. ثواب کہتے ہیں جب تیر مارو اور بالکل صحیح ٹارگٹ پہ جا کے لگے نا، وہ ثواب ہے. اسی لیے نئی عربی زبان، جدید عربی زبان میں بھی دو، جس طرح ہم کہتے ہیں صحیح اور غلط، وہ کہتے ہیں ثواب ام خطا. ثواب ام خطا، خطا غلط کے لیے اور ثواب صحیح کے لیے. اصابہ کہتے ہیں جب کوئی چیز اپنے ٹارگٹ پہ صحیح سے جا کے لگے. تو جب تیر صحیح ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے تو وہ مصیب ہے، وہ تیر مصیب ہے. اور بہت سارے تیر، ان میں سے ہر ایک تیر اپنے اپنے ٹارگٹ پہ جا کر صحیح طریقے سے لگے اپنے ہدف پر، تو وہ مصیبہ ہے. جو چیز مجھے آ کر لگنی تھی، جو تجربہ مجھے ہونا تھا، جس چیز کا مجھے سامنا کرنا تھا، وہ بالکل صحیح ٹارگٹ پر آئی ہے، اسی نے آنا تھا. اور یہ اصابہ عربی میں صرف برے کے لیے نہیں، اچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا،
ہمارے اوپر تو کچھ آئے گا ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے کھاتے میں لکھا ہے، ہمارے خلاف نہیں لکھا. الا ما كتب الله علينا، لا لا لا، الا ما كتب الله لنا هو مولانا، ہمارے لیے لکھا ہے. تو مصیبت کا لفظ اردو میں ہم برے کاموں کے لیے، جو بری چیز آپ کو آ کے لگ جائے اس کے لیے مصیبت. عربی میں مصیبہ اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خیر. تو یہاں پر ان وَلَمَنْ صَبَرَ وَذَكَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دیکھیں، آپ فرض کریں یہ ہوتا رہتا ہے، یہ لوگ قرآن کی کاپی کو جلا رہے ہیں، یا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں، یا کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، رائٹ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، رائٹ. اور پھر ہمیں آتا ہے غصہ کہ اس کی کوئی جوابی کارروائی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اس پہ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک لیکچر بھی دیا تھا کہ ہم کس طرح اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور پھر کس طرح ہم ایکچولی جانے بغیر صحیح علم کے ہم ان کا فائدہ کرا دیتے ہیں. کیونکہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اوپر اٹینشن لائیں، اور ان کو اٹینشن باقی تو کوئی دیتا نہیں. کون دیتا ہے انہیں ساری اٹینشن؟ ہم دیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جا رہا ہے، ان کو شاعر کہا جا رہا ہے، انہیں کذاب کہا جا رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. جواب میں کیا کرو؟ اعرض عنہم، چھوڑ دو انہیں. تولی عنہم، پیٹ دکھاؤ انہیں. بار بار قرآن یہ کہہ رہا ہے نا. تو خیر وہ الگ بات ہے. لیکن ایک بات یہاں پر جو سمجھنے کی اس کانٹیکس میں ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار صبر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ریاکشن نہ دیں، یا تو اس لیے کہ اس ریاکشن کا ٹائم نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی ریاکشن کی آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے. جو مکے میں صحابہ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، اس وقت وہ جوابی کارروائی کر بھی نہیں سکتے تھے. وَلَمَنْ صَبَرَ، تو وہاں پر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لقمان کی آیت مکے میں آئی ہے. لیکن ایک اور صبر کا امتحان ہے، وہ ذرا زیادہ مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی وہ ایک زمانے میں طاقتور تھا اور آپ کمزور تھے، لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے اور آپ طاقتور ہو گئے، اور اب وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ جب آپ کے سامنے ہے تو وہ جو پہلے کا کھاتا تھا وہ اب بیلنس کرنا ہے، آگے سے اس کو جواب دینا ہے. اس نے وہ 4 سال پہلے جو تھپڑ مارا تھا، اب آپ کا ٹائم آ گیا کہ میں بھی ذرا سکور برابر کروں. اس وقت اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اس وقت بدلہ نہ لینا، یہ بھی صبر کا امتحان ہے کہ نہیں؟ صبر کا بہت بڑا امتحان ہے. اور دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور اس میں آپ کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، صبر تو آپ کرو گے، لیکن 2 چوائسز ہیں، یا صبر کرو گے یا روگے، اس کے علاوہ کیا کر لو گے. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے اور پھر بھی آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں گے اور آپ معاف کریں گے، یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس نے صبر کیا اور ساتھ ہی معاف بھی کیا، یہ تو بہت ہی زیادہ ہمت والا کام ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ان آیات کا تعلق اصل میں بدلے سے ہے، بدلے کی حکمت اور بدلے کو سمجھنا. قرآن میں وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو اور وہ اپنی مدد کرنے کے لیے جوابی کارروائی کرے تو اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بائبل کا ایک محاورہ ہے، شاید آپ کو معلوم ہوگا، ٹرن دی ادر چیک، دوسرا گال دکھا دو. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف سے تھپڑ مارے تو کہیں یہ زیادہ لال ہو گیا، اس کو بھی فکس کر دیں، رائٹ؟ ٹرن دی ادر چیک. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور آپ اس کے جواب میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اپنی مدد کرتے ہو یا اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہو، تو کیا آپ پر مذمت ہوگی؟ نہیں. فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. آپ ان کے ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا جا سکتا جو ظلم کیے جانے کے بعد جواب دے رہے ہیں، جوابی کارروائی کر رہے ہیں. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ. کیس تو ان کے خلاف ہو جو زیادتی کرتے ہیں، کیس تو ان کے خلاف ہو. تو پھر 3 آپ کے پاس پاسبلٹی، 3 امکانات آ گئے. اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میرے ساتھ، تو 3 اختیار ہے میرے پاس. ایک اختیار ہے اس نے مجھے 1 تھپڑ مارا، میں اس کو 4 ماروں گا، ایک اختیار ہے میرے پاس.
دوسرا اختیار کیا ہے؟ اس نے ایک مارا ہے اور میں نہیں ماروں، وہ تو تیسرا اختیار ہے. اس نے مجھے ایک مارا، میں بھی اسے ایک ماروں. ایک پہلا تھا، اس نے مجھے مارا، میں اس کی ساری فیملی کو اکٹھا کر کے سب کو تھپڑ ماروں گا. وہ پہلا اختیار ہے. دوسرا اختیار ہے، اس نے ایک مارا، میں بھی ایک ماروں گا. پہلا والا ہوگا ظالم، ہے نا، منہم ظالمن، ٹھیک ہے آپ نے کیا لیکن حد سے زیادہ کیا. ومنہم مقتصد، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اعتدال سے کام لیتے ہیں، میرے ساتھ اتنا ہوا میں بھی اتنا ہی کروں گا. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں وہ بھی ہیں جو اچھائی میں آگے نکل جاتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ معاف کیا. 3 امکانات ہوئے نا. لیکن دوسرے امکان میں ایک خطرہ بھی ہے، انصاف والے امکان میں. اس نے مجھے تھپڑ مارا، ٹھیک ہے، اس کا وزن ہے 50 کلو. میں نے اسے تھپڑ مارا، میرا ویٹ ہے 120 کلو. میرے تھپڑ میں اس کے تھپڑ میں تھوڑا سا فرق ہوگا. میرے تھپڑ کے بعد تھوڑی کریم لگانی پڑے گی، اس کے تھپڑ کے بعد، میرے تھپڑ کے بعد اس کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا. فرق آ گیا کہ نہیں؟ یعنی آپ سمجھیں کہ آپ یعنی انصاف کر رہے ہیں، اقتصاد کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ نکل جائیں. اس کا خطرہ رہے گا نا، اس کا خطرہ ہمیشہ رہے گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسینٹیو دیا ہے، ہمیں ایک طرح سے حوصلہ افزائی کی ہے کہ ایک آپ کو حق رہے گا انصاف پرسو کرنے کا. آپ پہ کوئی مذمت نہیں کی جائے گی اگر آپ انصاف پرسو کریں. آپ معاف نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ معاف کرتے ہو تو آپ کے لیے ایک خاص انعام ہے. اور وہ انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ان لوگوں کو محبت سے درگزر کر دینا چاہیے اور ان کو صفا پلٹ دینا چاہیے. پلٹ دینا چاہیے سے مراد ہے کہ جو بات پہلے تھی وہ دوبارہ نہیں واپس ہو سکتی. یاد ہے میں نے پچھلے سال معاف کیا تھا تمہیں، نہ وہ صفحہ پلٹ چکے، اس کو دوبارہ پیچھے نہیں پلٹنا. صفحہ صفحے سے ہی نکلا ہے، صفحے کو پلٹ دو، دوبارہ واپس نہیں آنا اس کی طرف، ٹھیک ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگوں کو محبت نہیں ہے اس چیز سے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ لازماً نہیں کہا کہ معاف کرو، لیکن اگر معاف کرنے کی اتنی ہمت ہے کہ معاف کر سکتے ہو تو اس کا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور ان آیات میں جب کہا نا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، انہی آیات میں کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور پھر رشتے کو دوبارہ صحیح بنا دیا، اصلاح کر لی. عام طور پر کوئی اچھا کام کرو تو اللہ اجر کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، یا کہہ دیں گے اس کو جنات ملیں گی، اس کو باغ ملیں گے، اس کو دریا ملیں گے، اس کو جنت کے پھل ملیں گے. کسی اجر کا ذکر ہے یا کسی مغفرت کا ذکر ہے. یہاں پر اس ایک معاف کرنے کے عمل کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ. یعنی بیان بھی نہیں کیا اجر ہے. قرآن جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مکمل پرفیکٹ بیان میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسانی زبان میں انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا. تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. تو کبھی کبھار یہ بھی ہمیں ذہنیت ہمیں تیار کرنی چاہیے اپنے اندر کہ جو قرآن بات کر رہا ہے نا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات بیان کر کے سمجھاتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات بیان نہ کرنے سے بھی سمجھاتے ہیں. واضح کیے بغیر زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات. ٹیچر کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے نا. ٹیچر کبھی کبھی آپ کے سوال کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہو اس کا جواب بعد میں سمجھ آئے گا. اگر ابھی میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو یہ والا درس بھی خراب ہو جائے گا اور اگلے 6 لیکچر بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو ڈپریشن ہو جائے گی. تو آپ کا دھیان، آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ جو صحیح ٹیچر ہوتا ہے نا وہ گوگل نہیں ہوتا، اس میں جو بھی انٹر کرو اس کا وہ جواب دینا شروع کر دے گا، ورنہ ساری تعلیم خراب ہو جائے گی. کبھی کبھی ٹیچر کو کہنا پڑتا ہے اس کا جواب ابھی نہیں، اس بارے میں تفاصیل نہیں دوں گا. تو قرآن آپ کی ہر بات کا جواب نہیں دیتا. اور آج کل میں نے نوٹس کیا ہے جس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں،
میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے ذہنیت کیا ہے. تو لوگ اب کہتے ہیں قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے, قرآن میں وہ کیوں نہیں ہے, قرآن میں اس چیز کا جواب کیوں نہیں ہے, قرآن میں اس کی, کیونکہ ہم نے قرآن کو گوگل بنا دیا نا اب. تو گوگل میں تو میں جو بھی ڈالتا ہوں اس کا مجھے جواب مل جاتا ہے. اب قرآن میں ڈال رہا ہوں, مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں مل رہا. قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے, اس کا ذکر کیوں نہیں ہے. قرآن تعلیم ہے. اگر آپ کسی کلاس میں جاتے ہو, پی ایچ ڈی پروگرام میں جاتے ہو, کسی اعلیٰ تعلیم میں جاتے ہو, کلاس میں بیٹھتے ہو, اتنی مشکلوں سے آپ کو اس پہ داخلہ ملا ہے, اتنا دنیا کا سب سے عظیم پروفیسر آپ کو پڑھا رہا ہے کوئی, اور پھر آپ کہو کہ اس نے آپ کو ٹیکسٹ بک پکڑایا اور اس ٹیکسٹ بک میں تو میرے فیوریٹ کھانوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے, ویکیشنز کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. جو چیز آپ کے ذہن میں وہ اس کتاب میں ہونی ہے. آپ یہاں سیکھنے آئے ہو یا اپنی خواہشات پوری کرانے آئے ہو. تو یہ ذہنیت ہمیں بدلنی ہوگی قرآن کے بارے میں کہ ہم کس قسم کے سوالات قرآن کے لیے لاتے ہیں. اچھا خیر, یہ اس کے بعد میں آپ کو بریک دوں گا. یہ دماغ لڑانے والی تعبیر ہے, اور اس کے بارے میں نے جس طرح الحمدللہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا نا کہ اگر اس طرح کہا ہوتا تو کیا کمی رہ جاتی, اس طرح کہا ہوتا تو کیا کمی رہ جاتی. میں جن کے کام سے میں بہت متاثر ہوں, کچھ علماء ہیں دنیا میں جنہوں نے قرآن کی بہت خدمت کی ہے تاریخ میں بھی اور آج بھی. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے, ان کے کام کو قبول کرے. ان میں سے ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی. السامرائی, سامراء سے ان کا تعلق ہے, عراق میں ہوتے ہیں. اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں ڈاکٹر مثنیٰ, وہ میرے دوست بھی ہیں, وہ بھی عراق میں, وہ بھی ان سے بھی بات چیت میری ہوتی رہتی ہے. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں قرآن کے معجزے پر. میں 1-2 منٹ لوں گا ان کے بارے میں کچھ آپ کو بات بتانے کے لیے, کیونکہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے. یہ تھے عراق میں, اور عراق میں جو باث پارٹی ہے نا, سیاسی پارٹی, 70s میں 80s میں اس طرح, وہ لوگ سارے تھے کمیونسٹ, اور زیادہ تر وہ ایتھیسٹ بھی تھے. اور عراق میں ایک طرف تو اسلام تھا اور دوسری طرف بہت ہی زیادہ ایکسٹریم سیکولرزم تھا. اور اس زمانے میں ان کی جب تعلیم ہوئی ہے تو یہ ان کا ایک بہت فلسفی قسم کا دماغ تھا, اور یہ ان کو عربی ادب سے بہت محبت تھی. اس طرح لوگ ہوتے ہیں جن کا دینی مزاج ہو نہ ہو لیکن ان کو اردو ادب سے محبت ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان کو عربی ادب سے, اپنی تاریخ سے, اپنی تراث سے بہت محبت تھی. انہوں نے یعنی بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی عربی ادب میں, پی ایچ ڈی وغیرہ کی, یہاں تک کہ یہ بغداد میں تمام سکولز کے جو عربی ایجوکیشن ہے اس کے وہ انچارج تھے, اور پی ایچ ڈی پروگرام میں عربی بھی پڑھا رہے تھے. اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں جوانی کے دور میں میرے ذہن میں ایک خیال آیا, اذان ہو رہی ہے عراق میں, اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں جاؤں نماز پڑھنے, کیا ملے گا مجھے اگر میں اس مذہب کو قبول کرتا ہوں, مانتا ہوں. ابھی میرے پاس نوجوانی ہے, آزادی ہے, اختیار ہے, اور میں اگر اس مذہب کو قبول کرتا ہوں تو میں اپنی آزادی چھوڑ رہا ہوں, اپنے وقت کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر رہا, اور اپنے اوپر قیدیں ڈال رہا ہوں. تو یہ میں اپنے اوپر یہ بوجھ کیوں ڈالوں, کیا ضرورت ہے مجھے یہ بات قبول کرنے کی, اس سے مجھے کیا ملے گا سوائے اور بوجھ کے, مجھے کیا ملنا ہے اس سے. یہ سوال تھا اس شخص کے ذہن میں. انہوں نے جب یہ ذہنیت ان کی بڑھی تو انہوں نے کیا کیا کہ عربی تو پڑھی, قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا. شعر پڑھنا ہے, تاریخی شعر اور تہذیب کے شعر, تمام شعر, قرآن نہیں پڑھنا, نہ یہ میرے لائق نہیں, اس طرح کا ایٹیٹیوڈ میرے لائق نہیں ہے. یہ پی ایچ ڈی پروگرام میں تھے تو کسی نے ان کو چیلنج کیا, ایک طالب علم تھا ان کا, انہوں نے ان کو چیلنج کیا, کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں, آپ قرآن پہ تنقید لکھتے ہیں, ادبی آپ کی مہارت ہے, آپ عربی کے ایکسپرٹ ہیں, آپ ایسا کریں, اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے اپنی عربیت پر, تو آپ قرآن کا مطالعہ کر کے قرآن پر باقاعدہ کرٹیسزم لکھیں. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے 50s اور 60s میں, خاص کر مصر میں, قرآن پر بہت ساری تنقید بھی لکھی گئی تھی سیکولرزم کے دنوں میں. تو انہوں نے چیلنج کو قبول کیا کہ میں لکھوں گا جی. انہوں نے قرآن کا بہت گہرائی سے مطالعہ شروع کیا. پہلی کتاب شائع کرتے ہیں, اس کا نام ہے النبوہ المحمدیہ من الشک الی الیقین, محمد کی نبوت میرا سفر شک سے یقین کی طرف. قرآن پڑھنے سے اس انسان کے اندر ایک نتیجہ جو آیا, یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے, میرا خیال ہے اب تک 25 یا 30 کتابیں لکھی ہیں صرف قرآن کے معجزات پر, لغت کی بنیاد پہ.
صرف لغت کی بنیاد پہ. بعد میں ان کا ایک ٹی وی شو ہوا, ابھی کافی عمر رسیدہ ہے. جب وار ہوئی تھی, جنگ ہوئی تھی عراق میں, تو وہاں سے نکلے تھے, شارجہ پہنچ گئے تھے. شارجہ میں کچھ لوگوں نے ان کو ریکگنائز کیا کہ یہ کون شخصیت ہیں, تو ان کو ایک ٹی وی شو بھی کرا دیا تھا. بڑا خوبصورت ٹی وی شو تھا, لمسات بیانیہ. عربی میں تم لوگوں کو جن کو عربی سمجھ آتی ہے, واچ لمسات بیانیہ فی نصوص من التنزیل. تو ان کے یوٹیوب پہ اس کے کچھ کلپس وغیرہ ہیں. تو وہ شو بھی بڑا مزے کا تھا. وہ کیا تھا, ان کے ساتھ ایک میزبان بیٹھا ہوا ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سے جو ہے وہ میزبان پوچھتا ہے کہ جی سوال آیا ہے کہ یہاں پر سماوات ہے, یہاں سما ہے, یہ کیوں ہے؟ جی ایک سوال ہے, یہاں پر اس طرح ہے, یہاں پر اس طرح ہے, یہ کیوں ہے؟ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. تو وہ ایک ایک کا نا ہر ایپیسوڈ میں وہ جواب دیتے, اور کئی سال ان کا شو چلا ٹی وی پر. اور لبنان سے, عراق سے, سعودیہ سے, سوڈان سے, صومالیہ سے, ہر جگہ سے لوگ قرآن کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. وہ شو دیکھنے کا اپنا عجیب مزہ تھا کہ قرآن کے عشق کرنے والے کہاں کہاں ہیں دنیا میں, اور کیسے کیسے سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں قرآن کے بارے میں, اور وہ سارے سوال جمع ہو رہے ہیں. ایک بڑا خوبصورت ذخیرہ بنا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ان سے میری ذاتی تو ملاقات نہیں ہوئی, فون پر ایک دو دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, لیکن ان کا ایک ایپیسوڈ تھا, اس میں ان کا میزبان ان سے پوچھتا ہے, ویسے تو بہت سارے سوال لوگ پوچھتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی آیت ہے جس نے آپ کو بہت گہری سوچ میں ڈال دیا, آپ بتائیے. انہوں نے پڑھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لا خوف علیہم ولا هم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے. تو وہ جو میزبان تھا شو کا, وہ بھی کہتا ہے ما الاشکال فی ھذا یا سیدی, اس میں کیا مشکل ہے سر؟ تو اتنی آسان سی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کم استغرقک, کتنا وقت لگا اس آیت پر آپ کو تأملات کرنے میں؟ کہتے ہیں اس میں 2 سال سے سوچ رہا ہوں. اس آیت پہ وہ بندہ 2 سال سے سوچ رہا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. ان نے باتیں تو بہت ساری کی, لیکن ان باتوں میں سے تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا اس آیت کے بارے میں, پھر میں آپ کو بریک دوں گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلے اس کا ایک مختصر سا ترجمہ سمجھ لیں اردو میں. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ ہی وہ غم کریں گے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ ہی وہ ہیں جو غم کریں گے. ٹھیک ہے. پہلی بات دیکھ لیں کہ یہاں پر خوف کا لفظ اسم ہے, اور حزن غم کا لفظ فعل ہے. خوف اسم ہے اور غم فعل ہے. اسم اور فعل کی بات ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. خوف کیا ہوتا ہے, یعنی اسم کیا ہوتا ہے ہمیشگی کے لیے, اور فعل کیا ہوتا ہے ٹیمپرری ہوتا ہے, عارضی ہوتا ہے نا. انسان کی طبیعت میں دیکھیں, صبح اٹھتا ہے, خوف ہوتا ہے دیر تو نہیں ہو رہی. کھانا کھاتا ہے, خوف آتا ہے پتہ نہیں ٹریفک ہوگی راستے میں واپس جاتے ہوئے کہ نہیں. خوف آتا ہے بل پے کر دیا تھا کہ نہیں, سرجری صحیح سے ہوگی کہ نہیں, اپوائنٹمنٹ ملے گی کہ نہیں, یہ شادی ہوگی کہ نہیں, پریگننسی کیسی جائے گی, ڈلیوری کیسی ہوگی, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. خوف چھوٹے اور خوف بڑے انسان کی زندگی کا مستقل حصہ ہیں. خوف کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. اصل میں ہم چل نہیں, چھوٹے خوف اور بڑے خوف ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہیں. لیکن اداسی جو ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. کوئی پرانی چیز یاد آ جائے تو اداسی ہو جاتی ہے, پھر اس کا خیال چلا جائے اور پھر دوبارہ دوسری طرف انسان آگے مزید چلنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے, اور جو اداسی ہے وہ ماضی کے لیے ہوتی ہے. خوف کا تعلق آگے آنے والی چیز سے ہے. جس ابھی ایگزام ہونے والا ہے تو شاگرد کو کیا ہوتا ہے خوف, اور جیسے جیسے ایگزام قریب آتا جا رہا ہے خوف بڑھتا جا رہا ہے. جب ٹیچر پیپر رکھ رہا ہے سامنے والے کے ڈیسک پہ ہے, پھر آپ کے ڈیسک پہ آتا ہے, اور جب پیپر ختم ہو جائے اور آپ کلاس سے نکل رہے ہو اس وقت اداسی ہوتی ہے. خوشی بھی ہوتی ہے ہاں, اور رزلٹ آنے سے پہلے خوف, رزلٹ دیکھنے کے بعد اداسی, ابو کو بتانے سے پہلے خوف, ابو کی گالیاں سننے کے بعد خدا. یہ مستقبل ہے خوف, اور جو گزر گیا اس کے لیے کیا ہے اداسی. اور ماضی جو ہے وہ کبھی یاد آتا ہے کبھی نہیں آتا, وہ ہمیشہ ذہن میں نہیں رہتا, کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے.
تو جو چیز مستقل ہے، جو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے، وہ ہے سامنے آنے والی چیز. تو خوف کے لیے اسم کا لفظ زیادہ مناسب، اسم کا اسلوب، اور حزن کے لیے فعل کا اسلوب زیادہ مناسب ہے. پھر اس میں یہ بھی کہ پہلے کیا ہے؟ پہلے خوف ہے. کسی بھی چیز کے معاملے میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ خوف. اب وہ واقعہ گزر جائے اور وہ ہماری توقعات کے خلاف ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اداسی ہوتی ہے. تو اسی لیے حزن پہلے نہیں ہے، خوف پہلے. یہ نہیں کہا لا هم يحزنون ولا خوف علیہم، نہ ایک نیچرل سیکوینس ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں.